یہ کرامت کہتے کس کو ہے؟ اب ہمارے پاس ایک تصور ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کرامت کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کہ کرامت کیا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا، ہم نہیں مانتے، نہیں ہو سکتا۔ ان کے ذہن میں کرامت کا ایک خاص مطلب ہے، اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ پہلے کرامت کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کرامت کا اصل معنی ہے بزرگی۔ بزرگی کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایک بڑا ماہر آدمی ہوتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں میں آپ دیکھیں گے چند ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ڈاکٹر ایک جیسے ہوں، سب وکیل ایک جیسے ہوں، سارے انجینئر ایک جیسے ہوں۔ اگر سب ایک جیسے رہتے تو پھر کسی کی ویلیو نہیں رہتی۔ تو ویلیو کسی ایک آدمی کے یا چند لوگوں کی اس لیے ہے کہ وہ سب سے نرالے۔ تو یہ جو خاص جوہر اور خاص نرالا پن جس آدمی کے اندر پایا جاتا ہے اسی کو بزرگی کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر بزرگی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی عمر والے ہیں تو بزرگ ہیں۔ بال کسی کی زیادہ سفید ہو گئے، بزرگ ہیں۔ کوئی بڑا علم رکھتے ہیں، بزرگ ہیں۔ کوئی اچھا ہنر رکھتے ہیں تو وہ ہنر میں بزرگ ہے۔ تو یہ جو بزرگی ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت کا مطلب بزرگی، کرامت کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ یعنی کرامت کا معنی ایسا کام کر سکنا کہ کوئی اور نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر سارے شہر حیدرآباد میں غالباً آپ کو 10-12 ایسے سرجن ملیں گے جو بے انتہا ماہر، ہر بڑے ہاسپٹل میں وہی ڈاکٹر وہی سرجن ملیں گے آپ کو۔ باقی چھوٹے موٹے ہاسپٹلوں میں کوئی اور رہتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس میں 10-12 ملتے ہیں، وہی نام وہی سرجن گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے مقررہ وقت کہ یہ ہاسپٹل میں یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک، وہاں پر یہاں سے ٹائم تک یہ وقت مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ انمول ہے، ان کے اندر کرامت ہے، یعنی اپنے فن میں مہارت ہے۔ وہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ دوسرا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، وہ ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ دوسرا سرجن نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو خاصیت ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اب کیا انکار کرنے کی بات ہے؟ کرامت کا نام سنتے ہی بعض لوگوں کو عجیب سی پریشانی ہو جاتی ہے، ارے یہ لوگ صرف کرامتیں بیان کرتے۔ کرامت ہی تو بیان کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ بیان کرنے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہی دیکھیے جو بہت زیادہ عجیب ہو اسے بیان کرتے ہیں یا پھر نارمل چیز بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست و احباب سے ملیں گے، ملاقات اگر ہوئی تو آپ آج کے دن میں کیا اہمیت والی آپ سے گزری آپ وہ بیان کریں گے، نہیں یہ بولیں گے میں ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھا لیا، شام میں کھا لیا، گھر کا سودا لا لیا۔ وہ تو سب کرتے ہیں اور وہ روزانہ کرنے کے کام ہے۔ جو کام آج تک آپ نے نہیں کیا یا اچانک کوئی ایسی چیز آپ کے درپیش ہوئی جس کو سنانا چاہتے ہیں، آپ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہی تو بیان کرتے ہیں۔ تو جو چیز انمول ہوتی ہے اور نایاب ہوتی ہے، قابل تعریف ہوتی ہے، جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا، وہی چیزیں تو بیان کی جاتی ہے۔ تو حاضرین، کرامتیں اسی لیے بیان ہوتی ہیں کہ وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ کرامت کا لفظ بولنے کے بعد کچھ اور ذہن کے لوگ بھی ہیں، ان کے ذہن میں کیا رہتا ہے؟ کرامت کا مطلب ہواؤں میں اڑنا، بس وہ ایک اسی کو کرامت کہتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ کرامت کا مطلب پانی پر چلنا، تو یہ کرامتیں سمجھتے ہیں لوگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کرامت ہے، لیکن یہی کرامت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے کرامت کس کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 15 پاروں کی تفسیر 40 دن میں لکھ دی ہے، اور ایسا لکھے کہ اس سے پہلے جو تفسیر ایک بزرگ لکھے گئے تھے امام جلال الدین محلی، اسی انداز میں، اسی نہج میں، اسی طریقے سے، حتیٰ کہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں وہ پہلے والے بزرگ 40 سال پہلے جتنے کلمات الفاظ استعمال کرے تھے، بعد والے محدث امام سیوطی بھی اتنے ہی کلمات استعمال کر رہے ہیں، اتنے ہی کلمات استعمال کر رہے ہیں، اور وہ تفسیر ملا کے چھاپی گئی۔ پڑھنے والا کبھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ
لکھنے والے علیحدہ ہیں، وہ لکھنے والے علیحدہ ہیں، اور یہ پورا کام انہوں نے صرف 40 دن میں کیا، جبکہ وہ 15 پارے آج بھی جامعہ نظامیہ میں 1 سال میں پڑھاتے ہیں۔ 40 دن میں انہوں نے پوری تفسیر 15 پاروں کی لکھ دی، یہ بھی کرامت ہے؟ کیا یہ کم کرامت ہے؟ حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت پاک کے متعلق فرماتے ہیں، میں 40 سال حضرت غوث پاک کی خدمت میں رہا۔ اب دیکھیے 40 سال خدمت میں رہنا بھی ایک کرامت ہے۔ ہر آدمی ہر کسی کے ساتھ 40 سال کہاں رہتا ہے؟ آپ بتائیے، کون ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاذ کے ساتھ 40 سال گزارا ہو؟ کون ایسا مرید ہے جو اپنے مرشد کے ساتھ 40 سال گزارا ہو؟ کون ایسا بندہ ہے جو خدا کے دربار میں 40 سال رہا ہو، نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں؟ تو یہ خود ایک کرامت ہے، ایک بزرگ کے ساتھ 40 سال رہنا۔ تو 40 سال آپ فرماتے ہیں علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ میں 40 سال حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا۔ اس درمیان میں نے آپ کو یہ دیکھا کہ نماز عشاء کے لیے وضو فرماتے تو فجر کی نماز بھی عشاء کے وضو سے ادا کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز عشاء سے فجر کی نماز ادا فرماتے، مطلب یہ ہے کہ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان میں آرام نہیں کرتے، نماز عشاء سے فجر کے درمیان میں آرام نہیں فرماتے، بلکہ عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ معنی ہے اس کا، یہ مفہوم ہے۔ تو حاضرین، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کرتے رہے، یہ خود ایک کرامت ہے۔ اگر یہ کرامت نہیں ہے تو پھر آپ کر کے بتائیے، آپ کر کے بتائیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، مشورہ دوں گا، 40 سال رہنے دیجئے، ایک رات ایسا کر کے بتائیے کہ نماز عشاء سے پہلے آپ کھانا کھا لیں اور اچھی طرح جی بھر کے پانی پی لیں اور وضو کر لیں، بس اب اس کے بعد میں پھر وضو نہ ٹوٹے، فجر کی نماز ایک رات پڑھ کے بتائیے عشاء کے وضو سے۔ تو جو کام عام آدمی نہیں کر سکتا اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمتن پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں ہے، آرام اور نیند سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگ سوتے ہیں تو چست ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے سوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، جاگتے ہیں تو چست ہوتے ہیں۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو طاقتور بنتے ہیں، اور اللہ کے بندے کھاتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں۔ یہ مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ بیان کر رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں اڑا رہا ہوں۔ جو بات لکھی گئی، بزرگوں نے جو لکھی ہے، میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو حاضرین کرام، کرامت کا ایک مطلب، تو کرامت کا لفظ لیتے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے کرامتیں کیوں بیان کرتے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت کا مطلب ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا وغیرہ، وہی کرامت نہیں ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا یہ بڑی کرامت ہے، حرام سے پرہیز کرنا، بچنا، یہ بڑی کرامت ہے، کسی کا پیسہ مار کے نہیں کھانا یہ بڑی کرامت ہے، نماز فجر کا نہ چھوٹنا یہ بڑی کرامت ہے، مکروہات جیسے لوگ عادی ہوتے ہیں، گٹکا کھا لیے، پان کھا لیے، زردہ کھا لیے، سگریٹ پی لیے، مکروہات ہیں، ان سے بچنا یہ بڑی کرامت ہے، عین شریعت نبوی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بڑی کرامت ہے۔ خود بزرگان دین صوفیہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ دین پر ثابت قدم رہنا کرامت سے بڑھ کے